قانون کی سمجھ بوجھ، قانونی معاملات سے آگاہی، قانونی داؤ پیچ کا علم اور قانونی باریکیوں کی سمجھ کسی بھی معاشرے کی ترقی، اس کی کامیابی اور بامقصد وجود کے لیے لازمی ہے۔ اگر معاشرے کا ہر شخص اپنی قانونی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنے قانونی حقوق سے واقف ہو تو کئی تنازعات کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، یا شاید تنازع کھڑا ہی نہ ہو۔ حضرت علی said, Justice is the conscience of the whole of humanity. انصاف انسانیت کا ضمیر ہے اور لا قانونیت ایک مردہ معاشرے کی ضمانت، کیونکہ انصاف کے بغیر امن نہیں، قانون کے بغیر انصاف نہیں، اور صحیح اور غلط کے پیمانوں کی سمجھ کے بغیر قانون نہیں۔ یاد رکھیں، بہتر فیصلے علم اور معلومات کی بنیاد پر ہی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ لا علمی یا نامکمل معلومات تنازعات کو بڑھاوا دیتی ہے، نہ کہ ان کو حل کرنے میں مدد۔ اتفاق اور عدم اتفاق انسانی فطرت ہے، اور سوچ میں تفریق انسانی میل جول کا لازمی نتیجہ۔ یہ بات سچ ہے کہ انسانی اختلاف ناگزیر ہے، جو عموماً بغیر کسی معاونت کے آپس میں سلجھ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار تنازع تجاوز کر جاتا ہے۔ اس صورتحال میں منصفانہ معاونت کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ Traditionally, this third party has been the court. قانون اور قانونی ادارے حرکت میں آتے ہیں جب حق کی پامالی ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں پامال شدہ حق کا نفاذ قانون اور قانونی قواعد کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ قانونی قواعد کیا ہیں؟ ان میں سے چند کے بارے میں آج ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد دہانی بھی کرائیں گے کہ آپسی معاملات کو طے کرتے ہوئے آپ اپنے فیصلوں کو قانونی قواعد کی سمجھ رکھتے ہوئے اخلاقی اور مساوی پیمانوں پر کریں۔ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہمارے اپنے یا اپنے خاندان کے مفادات سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اپنے ساتھی مرد اور خواتین کے ساتھ کس طرح رحم دلی سے پیش آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خدا پر یقین پر ہمارا آخر کار حساب کیا جائے گا۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون وراثت، وصیت اور گفٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں، اسی لیے کچھ معاملات میں مسلمانوں پر پاکستان میں ایک خاص قسم کا قانون جسے محمدن لاء کہتے ہیں لاگو ہوتا ہے۔ محمدن لاء is divided into شیعہ محمدن لاء and سنی محمدن لاء۔ چونکہ ہم شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان ہیں، اسی لیے ہم پر شیعہ محمدن لاء کا نفاذ ہوتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے انہیریٹنس یعنی وراثت کی، اور دیکھیں گے کہ شیعہ محمدن لاء وراثت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس بات کی تصدیق تو ہم سب کریں گے کہ انسان اپنی زندگی کا بڑا حصہ بہتر مستقبل کی تلاش میں گزار دیتا ہے، خوب سے خوب تر پانے کی کوشش کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اپنی خواہشات کو مؤخر کر کے مستقبل کے لیے کچھ اثاثے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، رکے بغیر تھکے بغیر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے جائیداد کماتا ہے، لیکن جب سانس ٹوٹتا ہے تو سب یہیں رہ جاتا ہے، اور پھر جو کچھ بھی اس نے جمع کیا اس کا بٹوارا ہوتا ہے۔ اس کی جائیداد میں اس کے ورثہ کو جو حصہ ملتا ہے اسے وراثت یا انہیریٹنس کہتے ہیں۔ اس بٹوارے سے پہلے
قانون کے تحت کچھ اخراجات ہیں جن کی ادائیگی لازمی ہے۔ یہ اخراجات کیا ہیں؟ ان میں کیا شامل ہیں؟ میت اور دفنانے کا خرچہ، ایکسپینسز فار obtaining probate سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے بارے میں ہم اب آگے چل کے کچھ بات کریں گے۔ مرحوم نے انتقال سے قبل اگر کسی کی خدمات حاصل کی ہوں، مرحوم نے انتقال سے 3 ماہ قبل اگر کسی کی خدمات حاصل کی ہوں اور اجرت نہ دی ہو تو اس کی ادائیگی، اور اگر مرحوم پر کسی کا قرض ہے تو اس کی ادائیگی۔ ان اخراجات کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے ان کو ورثہ میں محمدن لاء کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس تقسیم کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ جائیداد میں کیا شامل ہے اور کن اثاثوں کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جائیداد میں موویبل پراپرٹی شامل ہے، جیسے بینک اکاؤنٹ، کیش، سیونگ سرٹیفکیٹس، زیورات، گاڑی، جولری وغیرہ۔ جائیداد میں اموویبل پراپرٹی شامل ہے، جیسے زمین، مکان، دکان وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ لاء کے تحت مرحوم کے ورثہ میں کون شامل ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تنازع کی بڑی وجہ ورثہ کی شناخت ہے۔ مرحوم کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہر کوئی وارث بن جاتا ہے اور جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرتا ہے۔ تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ورثہ کون ہے۔ شیعہ محمدن لاء کے تحت وہ وارث ہے جس سے مرحوم کا خون کا رشتہ ہے، وہ وارث ہے جس سے مرحوم کا ازدواجی رشتہ ہے۔ جب ہم خون کے رشتوں کی بات کرتے ہیں اس میں 3 کلاسز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کلاس 1 میں پیرنٹس، بچے، ان کے بچے۔ کلاس 2 میں گرینڈ پیرنٹس، بھائی بہن۔ کلاس 3 میں پیٹرنل، میٹرنل، آنٹس اینڈ انکلس۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ حیرانی سے یہ سوچ رہے ہوں کہ اب کیا یہ ماموں، مامی، چاچا، چاچی، پھوپھا، پھوپھی یہ بھی ہمارے وارث ہوں گے اور ان کا بھی ہماری جائیداد میں حق ہوگا؟ فکر نہ کریں، قانون کے تحت کلاس 1 میں ورثہ کی موجودگی کلاس 2 اور 3 کو خارج کرتی ہے، اور کلاس 2 میں ورثہ کی موجودگی کلاس 3 کو خارج کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے انتقال کے وقت آپ کی اولاد اور والدین حیات ہیں تو پھر ماموں اور چچا کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وارث کے حصے میں کیا حق آئے گا، اور اس بات کا تعین کیسے کیا جائے کہ جائیداد کو ورثہ میں کس طرح تقسیم کیا جائے۔ شیعہ محمدن لاء کے تحت کس وارث کو جائیداد میں کتنا حصہ ملے گا یہ قانون میں پہلے سے ہی مختص کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے ورثہ میں جائیداد کی تقسیم قانون میں دیے گئے شیئرز کے مطابق ہی ہوگی۔ عموماً شیعہ لاء کے تحت بیوی اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد میں 1/8 یا 12.5% کی حقدار ہے، جبکہ شوہر اپنی مرحوم بیوی کی جائیداد میں 1/4 یا 25% حصے کا حقدار ہے۔ شیعہ لاء کے تحت جائیداد میں بیٹے کا شیئر بیٹی سے دگنا ہے، یعنی بیٹی کو جو حصہ ملے گا اس سے دگنا حصہ بیٹے کو ملے گا۔ شیعہ لاء کے تحت سوتیلے رشتے اور اڈاپٹڈ بچوں کا جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے، غیر مسلمان رشتوں کا بھی جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے۔ ان قانونی قواعد کی سمجھ بوجھ ضروری ہے، اور اچھا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قانون ان حصوں کی تقسیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن یاد رہے، جب ہم یہ فیصلے کریں، جب ہم جائیداد تقسیم کریں اور جب ان معاملات کو سلجھانے کا وقت آئے تو ہمارے فیصلے قانونی حقوق کی پاسداری تو کریں، ساتھ ہی ساتھ مساوی حقوق، ایکویٹیبل رائٹس، اخلاقی حقوق، ایتھیکل رائٹس، ان تمام ذمہ داریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان فیصلوں کو کریں تاکہ ہم اپنی زندگی امام کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزار سکیں۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ جائیداد میں کیا شامل ہے،
میرے بعد میرے ورثہ کون ہیں، کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سب تو قانون نے پہلے سے ہی طے کر دیا۔ تو اب جس جائیداد کو جمع کرنے، کمانے، سنبھالنے، بڑھانے میں نے پوری زندگی گزار دی، اس کو اگر میں اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آئے، اس میں پریشانی کی تو کوئی بات، آپ وصیت بنا لیں۔ فلموں اور ڈراموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد اس کی بنائی ہوئی وصیت نکالی جاتی ہے، سب کے سامنے بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، پھر آپ کو اچھا لگے یا برا، جائیداد کی تقسیم اسی وصیت کے حساب سے ہوتی ہے، اور ورثہ کو جائیداد میں حصہ وصیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیعہ محمدن لاء وصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ وصیت کو ول کہتے ہیں، وصیت بنانے والے کو ٹیسٹیٹر کہتے ہیں، وصیت جس کے حق میں بنائی گئی ہو اسے لیگٹی کہتے ہیں، اور جو جائیداد وصیت کے ذریعے دی گئی ہو اسے بیکویسٹ کہتے ہیں۔ تو وصیت وہ قانونی دستاویز ہے جس میں ایک شخص اپنے مرنے کے بعد اپنی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وصیت کون بنا سکتا ہے؟ ہر مسلمان جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے اور جو بالغ ہے وہ وصیت بنا سکتا ہے۔ بالغ ہونے کی عمر قانون میں 18 سال ہے۔ شیعہ لاء کے تحت اگر کوئی شخص خودکشی کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے اور پھر وصیت بنائے تو اس طرح کی وصیت غیر قانونی یا انویلڈ ہے۔ کیا قانون میں وصیت بنانے کا کوئی خاص طریقہ کار موجود ہے؟ شیعہ محمدن لاء کے تحت قانون میں وصیت بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں دیا گیا، بس ضروری یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے وصیت بنانے والے کی خواہش اور مرضی صاف طور پر واضح ہو۔ It is also important that the bequeathed asset is easily identifiable. Having said that, please do bear in mind that under the Transfer of Property Act and the Registration Act in Pakistan, it is advisable that wills are made in writing. They are witnessed by 2 male adults and they are consented to in writing by all legal heirs. It is also preferable, although not compulsory, that the will is registered. وصیت کے ذریعے آپ کیا تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہر وہ اثاثہ جو ٹیسٹیٹر کی ملکیت ہو اور جو وصیت بنانے کے وقت موجود ہو، وہ وصیت کے ذریعے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وصیت کس کے نام پر کی جا سکتی ہے؟ A will can be made for the benefit of any person or institution in existence at the time of the testator's death. شاید آپ کی پریشانی کچھ کم ہو، کیونکہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ وصیت تو کسی کے نام پر بھی کی جا سکتی ہے، اور وصیت کے ذریعے کسی بھی جائیداد کو اپنی مرضی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جائیداد کا کوئی بھی حصہ کسی کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ محمدن لاء کے تحت کچھ پابندیاں ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ شیعہ محمدن لاء کے تحت آپ اپنی جائیداد کا صرف 1/3 حصہ 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ حصے کی وصیت اسی وقت ویلڈ ہوگی جب تمام ورثہ اسے منظور کریں گے۔ یہ منظوری وصیت بنانے والے کی زندگی میں تو ضروری ہے ہی، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ منظوری لازمی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آپ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کے ذریعے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا وارث ہو یا آپ کا دوست ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی انجان شخص، لیکن اس سے زیادہ صرف اسی وقت وصیت کیا جا سکتا ہے جب تمام ورثہ کی رضامندی اس میں شامل ہو۔ وصیت بنانے والا اپنی زندگی میں جب چاہے وصیت بدل سکتا ہے یا اسے کینسل بھی کر سکتا ہے۔
यानी वो जायदाद जिसके हुसूल के लिए हमने न दिन देखा न रात, न गर्मी न सर्दी, सारी उम्र उसे जमा करने में गुजार दी, लेकिन जब तकसीम का वक्त आता है तो हमें अपने हाथ बंधे हुए महसूस होते हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि अपनी जायदाद को अपनी मर्ज़ी से हम तकसीम कर सकें? एक रास्ता गिफ्ट है। गिफ्ट देने वाले को डोनर कहते हैं, गिफ्ट लेने वाले को डोनी कहते हैं। एक शख्स किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी शख्स को गिफ्ट दे सकता है। शर्त यह है कि वो जिसे गिफ्ट दे रहा है वो गिफ्ट को कबूल करे। ज़रूरी है कि डोनी गिफ्ट को डोनर की ज़िंदगी में कबूल करे। अगर कबूल करने से पहले डोनी का इंतकाल हो जाए तो गिफ्ट इनवैलिड हो जाता है। अगर कोई शख्स मरने की हालत में कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करता है तो इस ट्रांसफ़र को गिफ्ट के बजाय वसीयत तस्वुर किया जाता है और फिर उसी के तहत उस पर अमल दरामद की जाती है। वो क्या चीज़ें हैं जो आप गिफ्ट के ज़रिए मुंतकिल कर सकते हैं, या वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी गिफ्ट की जा सकती है? हर वो चीज़ जो डोनर की मिल्कियत है और गिफ्ट करने के वक्त मौजूद है, गिफ्ट की जा सकती है। जो चीज़ मुस्तकबिल में मिलने वाली है या जो अभी आपके नाम पर नहीं है, उसे गिफ्ट नहीं किया जा सकता। गिफ्ट कौन कर सकता है? हर शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है और जो बालिग है और उस चीज़ का मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। आप किसके नाम पर गिफ्ट कर सकते हैं? एनी पर्सन who is in existence at the time of the gift. It can be an institution. It can also be a non-Muslim. हमने देखा कि गिफ्ट मोहम्मदन लॉ के तहत वैलिड उस वक्त होती है जब 3 चीज़ें मुकम्मल हों। पहली, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। दूसरी, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी। थर्ड, डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डोनी। अब डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस की बात तो समझ आती है। पोजेशन का क्या मतलब है? पोजेशन का मतलब है कब्ज़ा देना। मोहम्मदन लॉ के तहत गिफ्ट उस वक्त वैलिड होगा या उसे मुकम्मल तब समझा जाएगा जब कब्ज़ा डोनी को दिया जाए। पोजेशन ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल हो, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? यानी अगर आप घर किसी को गिफ्ट करते हैं और आप तमाम लोग घर में एक साथ रहते हैं, तो चूंकि डोनी घर में ही है तो एक्चुअल पोजेशन तो है उसके पास। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन तब होगा जब डोनर घर के कागजात या चाबियां डोनी के हवाले करे और डोनी उसको तस्लीम करे। इस सूरत में गिफ्ट को मुकम्मल तस्वुर किया जाएगा। मोहम्मदन लॉ के तहत गिफ्ट के साथ कोई शराइत नहीं हो सकती हैं। अगर गिफ्ट देते हुए कोई ऐसी शर्त रखी जाए जो डोनी के ओनरशिप राइट्स को कर्टेल करती हो या कम करती हो या उसमें खलल डालती हो, तो वो शर्त को इनवैलिड तस्वुर किया जाता है और गिफ्ट वैलिड करार दिया जाता है। क्या वर्सा बाहमी रजामंदी से अपनी विरासत में कुछ हिस्सा किसी गैर वारिस को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कानून में आपके गुज़रने के बाद आपके वारिस कौन हैं और उनको क्या हिस्सा आपकी जायदाद में से मिलेगा, ये मुख्तस किया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये गुंजाइश भी है कि अगर वारिस चाहें तो आपसी रजामंदी के साथ मिल बैठकर ख़ानदान में जब फ़ैसले करें और अगर तमाम लोग उन फ़ैसलों पर मुत्तफ़िक हों तो आप अपनी मर्ज़ी से जायदाद का बंटवारा उन हिस्सों में कर सकते हैं जो कानून में नहीं दिए गए हों। अगर आपको ऐसे लगता है
کہ کسی کی طرف، گھر کے کسی فرد کی طرف آپ کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے یا کسی کا کوئی عمومی حق ہے، کسی کا ایکویٹیبل رائٹ ہے اس جائیداد میں جس کی گنجائش بے شک قانون میں نہ دی گئی ہو، لیکن اگر تمام وارث متفقہ طور پر یہ فیصلہ کریں اور باہمی رضامندی سے چاہیں تو وہ جائیداد میں اپنے حصے سے کسی غیر وارث کو حصہ دے سکتے ہیں۔ وصیت پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے؟ جب وصیت بنائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سیشن میں ہم نے بتایا، ایڈوائزبل ہے کہ وصیت بناتے ہوئے اسے اسٹیمپ پیپر پہ رائٹنگ میں بنایا جائے، 2 ایڈلٹ میل وٹنسز ہوں اور تمام لیگل ایز، تمام ورثہ کی رضامندی، ان کی ایکسیپٹنس اس ڈاکیومنٹ پہ شامل ہو۔ ایڈوائزبل ہے کہ ڈاکیومنٹ کو رجسٹر کرایا جائے۔ اس پر عمل درآمد کا وقت وصیت بنانے والے کی انتقال کے بعد آتا ہے۔ اس صورتحال میں کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، جہاں پہ پروبیٹ پروسیڈنگز شروع کی جاتی ہیں۔ ان پروسیڈنگز کے اختتام پر وصیت کے مطابق اگر تمام ورثہ کی رضامندی شامل ہے تو جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے۔ آپ کی جائیداد میں کون وارث ہے اور کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ قانون میں مختص ہے، لیکن اس بٹوارے کو کون انجام دے گا؟ تو اس سلسلے میں جائیداد کی ڈسٹریبیوشن کے لیے لیگل ایز میں سے کسی ایک کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ موویبل پراپرٹی کے لیے آپ کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ اموویبل پراپرٹی کے لیے آپ کورٹ سے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لیتے ہیں، جس میں کورٹ باقی ورثہ سے ان کی رضامندی بھی معلوم کرتی ہے، اور کورٹ کی ان پروسیڈنگز کے بعد لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جس کے نام پر وہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ قانون میں دی گئی حصوں کے مطابق آپ کی جائیداد کا بٹوارا کرتے ہیں۔ اگر ورثہ چاہیں اور باہمی رضامندی ہو تو آپ اپنے حصوں میں سے، جو حصہ قانون آپ کو دیتا ہے، آپ اپنے حصوں میں سے غیر وارثوں کو یا کسی دوسرے وارث کو جس کا حصہ قانون میں کم ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حق زیادہ ہونا چاہیے، ورثہ آپس کی رضامندی سے ان حصوں کو اپنی مرضی سے بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کیا گفٹ کرنے کے بعد ڈونر اسے کینسل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ایک دفعہ گفٹ مکمل ہو جائے، یعنی ڈیکلیریشن آف گفٹ بائی دا ڈونر، ایکسیپٹنس بائی دا ڈونی، ٹرانسفر آف پوزیشن، گفٹ مکمل ہونے کے بعد ڈونر اسے کینسل نہیں کر سکتا، کیونکہ گفٹ کے بعد وہ اپنے رائٹس اس پراپرٹی میں کمپلیٹلی ٹرانسفر کر دیتا ہے ڈونی کی طرف۔ تو گفٹ مکمل ہونے کے بعد وہ کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، قانون میں کچھ اس طرح کی ایکسیپشنز موجود ہیں جہاں پہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ گفٹ کو کینسل کرایا جائے، لیکن عموماً بیسک پرنسپل یہی ہے کہ گفٹ ایک دفعہ کر دیا جائے تو ڈونر اسے کینسل نہیں کر سکتا۔ کیا محمدن لاء میں گفٹ کو بنانے کا کوئی خاص طریقہ کار دیا گیا ہے؟ تو محمدن لاء کے تحت ایسا کوئی خاص طریقہ کار نہیں دیا گیا، لیکن پاکستان میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اور رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اموویبل پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹیمپ پیپر پہ ہو، رائٹنگ میں ہو، وٹنسڈ ہو، اور اس پر ریلیونٹ ڈیوٹیز اور ٹیکسز دے کر آپ پراپرٹی کو گفٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اورل گفٹس کیے جاتے ہیں لیکن اس میں تنازع کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آگے ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ ڈاکیومنٹڈ گفٹ کریں، اس کو رائٹنگ میں کریں، اس پہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز پے کریں، اسٹیمپ پیپر پہ کریں، اور جو رجسٹریشن ایکٹ اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق ڈونر گفٹ ٹرانسفر کرے ڈونی کے فیور میں۔ کیا وراثت میں بیٹیوں کا حق
ہوتا ہے, بیٹیوں کا حق بالکل ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, اب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے, اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے, تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے باپ کی یا ماں کی جائیداد میں, تو اس طرح کا سوچنا غلط ہے. قانون کے تحت بیٹیوں کا اپنے ماں باپ کی جائیداد میں حق ہے اور حصہ ہے, اور قانون کے مطابق چاہے ان کی شادی ہو گئی ہو, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہوں یا نہ رہتی ہوں, ان کا جو حصہ ہے قانون کے تحت وہ ان کو ملنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اگر وارث مل کر باہمی رضامندی کے ساتھ حصوں کو کسی اور طریقے سے بانٹنا چاہیں, نہ کہ اس طرح جس طرح قانون میں دیا گیا ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کی جائیداد میں آپ کے گزرنے کے بعد اڈاپٹڈ بچوں کا کوئی حق ہے؟ جہاں تک قانون کا سوال ہے, قانون اڈاپٹڈ بچوں کا حق نہیں رکھتا جائیداد میں, لیکن یہ فیصلے کرتے ہوئے قانونی سمجھ بوجھ تو رکھیں, مگر ساتھ میں ایکویٹیبل رائٹس کی پاسداری بھی کریں اور اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھیں. تو اگر جو لوگ قانون کی نظر میں وارث ہیں یہ محسوس کریں اور یہ بات ذہن نشین کریں, اگر کسی کا اخلاقی حق بنتا ہے جائیداد میں, تو بے شک اگر قانون میں اس کی گنجائش نہیں, وارث آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ اس شخص کو جو کہ قانون کی نظر میں وارث نہیں ہے وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں. آج کے اس سیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیریٹنس, ولز اور گفٹ کے بارے میں چند اہم معلومات آپ تک پہنچا سکیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ قانونی پیچیدگیوں اور باریکیوں کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکیں. امید کرتے ہیں کہ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے فیصلے اپنے قانونی حقوق اور ذمہ داریوں سے باواقف ہوتے ہوئے کریں گے, اور جب جائیداد کی تقسیم کا یا منتقلی کا وقت آئے اور یہ فیصلے آپ کو کرنے ہوں, تو فیصلوں کا دار و مدار قانونی قواعد کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے, لیکن اپنی اخلاقی, سماجی اور مساوی ذمہ داری, دوسروں کے اخلاقی اور مساوی حقوق کی سمجھ اور اس کی پاسداری کا جذبہ رکھتے ہوئے بڑا دل رکھ کر کریں گے, تاکہ ہم اپنی زندگی امام کے مرید ہونے کی حیثیت سے ان کے بتائے ہوئے راستے پر گزار سکیں. شکریہ. یا علی مدد.